بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی یہ لائیو ٹرانسمیشن جس کا موضوع ہے شب بارات کی فضیلت و اہمیت۔ ناظرین، ہمارے سامنے موجود ہیں ہمارے ساتھ اس وقت حافظ محمد اسد رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں محمد امجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ لائیو ٹرانسمیشن شب بارات کے حوالے سے ہے، تو اس کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتے ہیں، تو چلتے ہیں اسد رضا قادری صاحب کی طرف، تلاوت کلام پاک سنتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کا آگے نیا سیگمنٹ بناتے ہیں۔ جی اسد رضا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اسد رضا قادری صاحب تلاوت کلام پاک ہمیں سنا رہے تھے، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ رات بہت قدر والی رات ہے، بہت فضیلت والی رات ہے، تو اس رات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، ہم مومنین کے لیے بہت سے انعامات بھی رکھے ہیں، اور ہم اس رات میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ تو امجد صاحب، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کے ہاں یہ شب برات کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کے ہاں یہ کیا نظام ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں اپنی بات کا آغاز حدیث پاک سے کرنا چاہوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شعبان معظم کی 15ویں رات کو جاگ کر عبادت کی اور روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کا دل مردہ ہونے سے بچا لے گا۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ سبحان تو یہی طریقہ کار ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے چھوٹے بڑے جو بھی ہیں بالکل حدیث کے مطابق رات کو جا کر عبادت کرتے ہیں اور اگلی صبح کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ پہلے سے طریقہ کار چلا آ رہا ہے اور الحمدللہ آج بھی چل رہا ہے، ماشاء تو اللہ، آگے بھی انشاءاللہ چلے گا۔ ماشاء اللہ۔ جی اسد رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس رات کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، جیسا کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، اس رات میں کن لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اور کن لوگوں کی بخشش نہیں کی جاتی، آپ اس بارے میں کچھ حدیث پاک سے ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حدیث مبارکہ ہے، حضرت معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن۔
آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے، شب بارات، اس رات کو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سب کو بخش دیتا ہے الا لمشرکن او مشاہن، فرمایا 2 شخص کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ 2 لوگ کون سے ہیں؟ الا لمشرکن، آپ فرماتے ہیں ایک مشرک جو شرک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ایک وہ، اور فرمایا دوسرا کھلا منافق چغل خور. اللہ. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کو بچائے، آمین. ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے. آمین. یہ دیکھیں، چغل خور اور منافق، یہ 2 جو لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس رات جو اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت نہیں فرماتا. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ والدین کا جو نافرمان ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس رات نہیں بخشتا. اور پھر فرمایا کہ جو تکبر اور غرور کی وجہ سے کپڑا گھسیٹنے والا ہے اور شراب نوشی کرنے والا ہے، اس طرح کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا. تو آج کل لوگ والدین کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، منافقت بھی کرتے ہیں. تو جو اس قسم کے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اس رات. اور اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو بابرکت رات ہے، یہ جو عظمتوں والی رات ہے، رفتوں والی رات ہے، اس رات کو ہمیں اپنی گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے اپنے رب سے. رب کے حضور ہمیں سر بسجود ہونا چاہیے اور اپنے جو گناہوں کی بخشش مانگ کر آئندہ سے اس قسم کے گناہوں سے بچنا چاہیے. یعنی آپ کہتے ہیں توبۃ نصوحہ کرنی چاہیے. جی، توبۃ نصوحہ کرنی. تو اس توبۃ نصوحہ کا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آج ہم معافی مانگ رہے ہیں، یہ برکت والی رات ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب ایک قبیلہ تھا جی عرب میں، تو وہ قبیلہ بکریوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا. ان کے پاس بہت بکریاں ہوا کرتی تھی اور ان بکریوں میں بہت سے بال ہوا کرتے تھے. جی تو اس کی نسبت سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں جتنے لوگوں کی اس رات میں بخشش فرماتا ہے. سبحان سبحان اللہ. اللہ. تو سبحان اللہ. یہ رات ہمارے لیے بہت خوش نصیبی والی رات ہے. اس میں ہم نے اپنے اعمال کے قبولیت کے لیے اور اچھے اعمال کرنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. بے شک. تو جیسا کہ اس حوالے سے ہم آگے بات کریں گے، ابھی چلتے ہیں ایک کلام سنتے ہیں اسد رضا قادری صاحب سے کہ وہ ہمیں کلام سنائیں گے، پھر آگے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی اسد رضا صاحب. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا
دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں برہم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، منظور دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام سنا رہے تھے اسد رضا قادری صاحب۔ جیسا کہ یہ ایک دعائیہ کلام بھی ہے، اس میں بہت سے خوبصورت انداز میں عجز و انکساری کے ساتھ اللہ سے اور حضور سے اپنے لیے ایک التجا کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ رات کے موقع کے مناسبت سے انہوں نے کلام پڑھا ہے۔ تو اس رات کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ہمارے لوگ اس رات میں روزہ رکھتے ہیں، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں ہمیں روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا، اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سورج غروب ہوتے ہی اپنی شان شایان کے لائق آسمان اور زمین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے ایسا شخص جو مجھ سے بخشش طلب کرے، کوئی ہے ایسا شخص جو مجھ سے رزق طلب کرے، کوئی ہے ایسا شخص کہ جو مجھ سے معافی طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ تو یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بخشنے کا ایک بہانہ دیتا ہے کہ یہ کسی بہانے سے میری بارگاہ میں آ جائے تو میں اس کو بخش دوں۔ تو ہم نے اس رات میں یہ سوچنا بھی چاہیے کہ ہم نے پورا سال میں کیا کیا، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ تو امجد رضا صاحب، آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہی دن مخصوص ہے جس دن ہمارے اعمال نامہ اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، یا پھر ہمارے جو بھی کام کیے ہوتے ہیں ہم نے اچھے برے، اسی دن اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نہیں جانتی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ اس دن اللہ تعالیٰ تمام وہ لوگ جو اس دنیا سے جائیں گے ان سب کے نام لکھ لیتا ہے، اور جو لوگ اس سال میں آئیں گے ان سب کے نام لکھ لیتا ہے، اور جن کو جہاں رزق دینا ہے، جہاں پہنچانا ہے، وہ ان کو دیا جائے گا۔ اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ اسی رات میں فیصلہ کرتا ہے۔ تقدیر اور تدبیر، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ازل سے لکھ کر، مگر ان کی فہرست اس رات کو ملک الموت کے حوالے کرتا ہے۔ جس فرشتے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس حوالے سے اس کو دے دیتے ہیں۔ سب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ کوئی اور بات کہنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں؟ اس بارے میں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں پہلے آپ سے اس کے بارے میں کچھ پوچھ لوں کہ یہ جو رات ہے، اس رات کو لوگ اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر جاتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور جو اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ تو یہ جو اصالِ ثواب ہے، اس کا ثواب ہمارے جو مردے ہیں، ہمارے جو آباء و اجداد جو فوت ہو چکے ہیں، ان کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو حدیث پاک کی روشنی میں ذرا اس کی وضاحت فرماتے ہیں آپ۔ دیکھیں، میرے پاس ایک
वाकया यह है, हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत अबू कुलाबा रहमतुल्लाह अलैह। आपके हवाले से ये लिखा है कि आपने एक मर्तबा ख्वाब में देखा कि एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में सारी कब्रों के मुर्दे निकल कर बाहर बैठे हैं और उनके आगे नूरानी तश्त हैं। अल्लाह अकबर। तो उनकी रोशनी इतनी तेज है कि उससे वो सारा कब्रिस्तान रोशन है। तो आपने देखा कि एक कब्र का मुर्दा ऐसा जिसके आगे वो तश्त नहीं है। तो वो हैरान होकर उसे पूछने लगे, ये क्या वजह है, सबके आगे तश्त है, नूरानी तश्त, और तेरे आगे कुछ नहीं है। उसने कहा कि हजरत मेरा एक बेटा है, तो वो नेक साले नहीं है, इसलिए कि ये जिनके आगे आप नूरानी तश्त देख रहे हैं, इनकी औलादें, इनके आबाओ अजदाद और इनके ख़ानदान वाले उनके लिए एहसाल कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। तो उसकी बरकत से इनके आगे ये नूरानी तश्त हैं। तो मेरा एक ही बेटा है, वो सालेह नहीं है और ना मेरे लिए दुआ करता है, लिहाजा इसकी वजह से मैं अपने पड़ोसियों के सामने शर्मिंदा हूँ। तो आपने जब सुबह हुई तो उस लड़के को बुलाया और उसके बाप का सारा वाकया उसको सुनाया। तो वो कहने लगा, हजरत आप गवाह रहना कि मैं आज से पहले जो कुछ भी किया है मैं उससे तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ और तौबतन नसूहा करता हूँ। तो मैं अपने वालिद के लिए एहसाल करूँगा, दुआ करूँगा, और वो नेक बनता गया। तो कुछ अरसा के बाद हजरत अबू कुलाबा रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को, उस कब्रिस्तान को दोबारा देखा, तो उसके आगे भी वो नूरानी तश्त है। सुभान अल्लाह। तो जब उसे पूछा ये क्या वजह है, तो उसने कहा, हजरत कि आपको अल्लाह ताला मेरी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए, आपकी वजह से इस मेरे बेटे ने मेरे लिए एहसाल किया और जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे आग से निजात अता करके मुझे भी एक नूरानी तश्त अता किया, जिसकी वजह से आज मैं अपने पड़ोसियों के सामने शर्मिंदा नहीं हूँ। तो इस बात से ये पता चला कि हम जो अपने मुर्दों के लिए इस दिन दुआ करते हैं, इसाले सवाब करते हैं, तो ये बड़ी सआदत की बात है और ये इसका सवाब उन्हें पहुंचता है। उससे हमारे जो फौत शुदगान हैं वो उससे मानूस होते हैं। तो इसका बहुत ही फ़ायदा है। जब वो कब्र में उनके लिए हम एहसाल पेश करते हैं तो ये फरिश्ते ये हमारी दुआ को लेकर जाते हैं और जाकर नूरानी तश में डालकर उनके आगे ये दुआ पेश करते हैं। तो इसकी बरकत से उन्हें जन्नत में, कब्रों में उन्हें राहत और सुकून मिलता है। तो इस हवाले से ये पता चला कि ये दुआ जो हम करते हैं ये हमारे बुजुर्गों और नेक और सालेह लोगों का तरीका है। तो लिहाजा अब कोई ऐसी बात अमजद साहब आप करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई बात करना चाहें या असद साहब से कोई कलाम सुनना चाहें। निश्चित काम अख्ताम करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमारी इस आजिज़ाना हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमाए और तमाम उम्मत मुसलमान की खैर फरमाए, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। उससे पहले हम असद रज़ा साहब से कलाम सुनेंगे और इस नशिस्त का हम आगाज़ अख्ताम करेंगे। जी जी असद साहब। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमाज की रात है, फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, बदनसीबी है उसकी जो महरों
شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات